बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान क्यों आया है? इस्लाम से बाहर नज़र दौड़ा कर देखें तो महसूस होगा कि दुनिया भर के फ़िक्री निज़ाम इंसान के दिमाग को मुखातिब करते हैं और मज़हबी तसव्वुफ़ ख़ालिसतन इसके दिल को, इन दोनों में से हर एक को अलग अलग बादशाहत है जिस पर वो बिला शिरकत गैर इत्मीनानी करते हैं। और ये दो बादशाह ना सिर्फ एक ऐसी इक़लीम में नहीं समाते बल्कि बसा औक़ात एक दूसरे से बरसपेकार नज़र आते हैं। इस लतीफ़ हकीकत को पेश नज़र रखते हुए जिसकी लताइफ़ बयान से ज़्यादा अदारिक में है, अगर इंसान कुरान करीम की इन आयत को गौर करे जिनमें सोचने समझने को दिमाग के बजाय क़ुलूब की सिफ़त करार दिया गया है, तो इस कलाम इलाही के एजाज़ के आगे फ़साहत और बलागत की पूरी कायनात सजदा रेज़ नज़र आती है। अल्लाहु अकबर। मुख्तसरन ये है कि इस्लाम की तालीमात अक़ल और इश्क़ का एक ऐसा हसीन आमेज़ा है कि इनमें से किसी एक अंसर को भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसका सारा हुस्न ख़त्म हो जाता है। इंसान इस कायनात का खालिक व मालिक नहीं, वो किसी की मखलूक है। इसका मकसद ज़िंदगी ही ये है कि वो किसी की बंदगी करे। इंसान का मुक़द्दस महीना हर साल इसलिए आता है ताकि सारे साल के 11 महीने इंसान अपनी मादी मसरूफ़ियात में इतना मनहमक रहता है कि वही मसरूफ़ियात इसका तवज्जो का मरकज़ बन जाती हैं। इसके दिल पर रूहानी अमल से गफलत में खालिस इबादतों का हिस्सा बहुत कम होता है और इस तरह इंसान अपने रूहानी सफ़र की बनिस्बत पीछे रह जाता है। रमज़ान का महीना इसलिए रखा गया है कि इस मुबारक महीने में वो जिस्मानी ग़िज़ा को मिक़दार कम करके रूहानी ग़िज़ा में इजाफ़ा कर दे और अपनी जिस्मानी सफ़र की रफ़्तार ज़रा धीमी करके रूहानी सफ़र की रफ़्तार बढ़ा दे और एक मरतबा फिर दोनों का तवाज़ुन दुरुस्त करे। इस नुक्ते एतदाल पर आ जाए जो इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत है। रमज़ान को आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे को गमख्वारी का महीना करार दिया है। इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका और खैरात भी बहुत कसरत से किया करते थे। इसलिए रमज़ान में हमें भी सदका खैरात, दूसरों की हमदर्दी और एक दूसरे की मावनत का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। ये सुलह सफ़ाई का महीना है, लिहाजा इसमें झगड़ों से इज्तनाब का भी ख़ास हुक्म दिया गया है। अगर कोई शख्स तुमसे लड़ाई करना चाहे, इसे कह दो कि मैं रोज़े में हूँ। खुलासा ये है कि रमज़ान सिर्फ़ सहरी और इफ्तारी का नाम नहीं, बल्कि ये एक तरबियती कोर्स है जिससे हर साल मुसलमानों को गुजारा जाता है। इसका मकसद ये है कि इंसान का ताल्लुक़ अपने खालिक व मालिक के साथ मजबूती हो। इसे हर मामले में अल्लाह ताला से रुजू करने की आदत पड़े। वो रियाज़त और मुजाहिद के ज़रिए अपने इखलाक़ी रज़ीला को कुचले और आला और साफ़ इखलाक अपने अंदर पैदा करे। इसके अंदर नेकियों का शौक़ और गुनाहों से परहेज़ का जज्बा बेदार हो। इसके दिल में खौफ खुदा और फ़िक्र आखिरत की शमा रोशन हो जो इसे रात की तारीकी और जंगल के वीराने में भी गलत कारियों से महफूज रख सके। इसी का नाम तक़वा और कुरान करीम ने इसी को रोज़ों का असल मकसद करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। जो शख्स तक़वे के इस तरबियती कोर्स से ठीक ठीक गुज़र जाए, इसके बारे में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी फरमाई है। जिस शख्स का रमज़ान सलामती से गुज़र गया, इसका पूरा साल सलामती से गुज़र गया। इससे मालूम हुआ कि रमज़ान हमें साल भर की सलामती से हमकिनार करने के लिए आया है।
بشرط یہ کہ ہم سلامتی چاہتے ہوں اور یہ سلامتی حاصل کرنے کے لیے اس ماہ مقدس کا استقبال اور اکرام و اعزاز کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ روزے کے فضائل و احکام۔ روزے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، روزے کے فضائل کیا کیا ہیں، تو براہ کرم اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا۔ اللہ عز و جل کی عنایتیں اور برکتیں اپنے محبوب بندوں پر دن اور رات پورا سال برستی رہتی ہے، جن کا ادراک کرنا انسانی عقل و فہم سے بعد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن بعض اوقات عنایات خداوندی اس اہتمام سے نزول فرماتی ہیں کہ انسان ان پر شکر بجا لانے پر مجبور ہو جاتا ہے، جیسے رمضان المبارک رحمت خداوندی کی خاص عنایت ہے جو ہر خاص و عام پر سایہ فگن ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی خوشی ہے جس کے اثرات پورا سال محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل یہ خوشی عنایت کرنے کے لیے پورا سال اہتمام فرماتے ہیں، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، رمضان المبارک کی خاطر سال کے شروع سے لے کر آخر تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے، جو وہ کہتی ہے، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان الشریف کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کو منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت کرتی رہتی ہیں، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان کی برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے۔ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کوئی کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جائے۔ رمضان المبارک کی ایک خصوصی فضیلت یہ بھی ہے کہ عموماً تمام کتب سماوی اس مہینے میں نازل ہوئیں۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ صحیفہ ابراہیمی اسی ماہ کے 1 یا 3 تاریخ کو نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 8 یا 12 رمضان کو ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان کو عطا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، جس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق و باطل کے
درمیان دو ٹوک کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ اسی خاص مناسبت و تعلق کی بنا پر اس مہینے میں کثرت تلاوت منقول ہے اور مشائخ کا معمول بھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مہینہ، اس مہینے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کی آمد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اور اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں، یہ ثواب تو اللہ عز و جل ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالیٰ اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں میں اس کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض اس کو پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ روزے کی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، الفاظ کو زبان سے کہیے بغیر بھی نیت ہو جاتی ہے۔ وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے، پیاس جاتی رہی، انتڑیاں تر ہوتی گئیں اور اجر انشاءاللہ ثابت ہو گیا۔ اور حضرت معاذ سے روایت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے، کیونکہ اب آنے والے رمضانوں میں ہم رمضان کی عباداتوں احکام کے بارے میں بھی بتائیں گے، تو اگر آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔